السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کا جو تینوں کا گھر تھا اس میں ایک پھل کا درخت تھا۔ وہ اس درخت سے پھل توڑ کر کھاتے اور اسی طرح زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو ان کے گھر پہ ایک مہمان آیا۔ تو ان تینوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ 2 بھائی بھوکے رہیں گے اور بڑا بھائی بیٹھ کے ان کے ساتھ کھا لے گا، تاکہ مہمان آرام سے بیٹھ کے کھا سکے، اور اسی طرح ہمارا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا پھل فروٹ سے ہی گزر بسر ہے۔ تو اس مہمان نے پھل وغیرہ کھائے اور سو گیا، اور دونوں بھائی وہ بھوکے رہے۔ تو مہمان آدھی رات کو اٹھا اور اس نے آری اٹھائی، وہ پھل والا درخت کاٹا اور وہ اپنی منزل کی طرف نکل گیا آدھی رات کو ہی۔ تو صبح ہوئی تو انہوں نے مہمان کو دیکھا، مہمان نہیں تھا۔ تو باہر نکلے، دیکھا درخت کٹا ہوا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو وہ مہمان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی کہ یہ جاتے جاتے ہمارا تو کیا کر گیا، ہماری مہمان نوازی کا کیا صلہ دیا، ہمارا تو جینے کا یہی ایک ذریعہ تھا اور آپ یہ ذریعہ بھی ہمارا خراب کر گئے۔ تو جب ان بھائیوں کے پاس وہ کھانے پینے کا ایک جو درخت تھا وہ بھی نہ رہا، تو یہ بھائی باہر نکلے، دنیا داری میں گھسے، پھر انہوں نے کام کاج شروع کیا، آمدنی زیادہ ہوئی تو انہوں نے اسی گھر کو اچھے گھر میں تبدیل کر لیا۔ تو جب وہ مہمان تھا وہ واپسی آیا اسی جگہ پر، تو اس نے دیکھا کہ وہ پہلے جو پرانا سا گھر تھا جہاں وہ درخت کاٹ کر گیا تھا، اب وہ وہاں ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا۔ تو زندگی میں اگر کوئی حالات آ بھی جاتے ہیں، یا کوئی آپ کا کاروبار چلتا ختم ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی اچھی ڈیوٹی چھوٹ جاتی ہے، یا آپ کا کوئی اچھا کام آپ سے چلا جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک بہتر ہی سوچتا ہے۔ ایک ماں کا پیار آپ جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے پیار کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ ماں کو دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ وہ جو ایک حصہ ماں کو دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ماں کس قدر اپنے بچے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتی ہے۔ تو سوچے آپ کا مالک جو اللہ پاک ہے وہ آپ کو کس قدر چاہتا ہوگا۔ تو اللہ پاک تو ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مانگے گا، کب توبہ کرے گا، کب آئے گا۔ لیکن ہم دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ مانگتے پھرتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، ہم دنیا داری کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب جو اللہ نے جہاں کامیابی بتائی ہے ہم وہاں نہیں جاتے ہیں تو پھر پریشان ہوں گے۔ تو بات کر رہا تھا، آپ کو کوئی کاروبار ایسا چلے جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک روزگار کا دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ رزق آدمی کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے آدمی کو موت ڈھونڈتی ہے، کہ کب اس کا وقت پورا ہو اور کب میں اسے لے جاؤں۔ رزق کپڑا کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو اللہ اپنے ذمہ کام لے لے تو اسے کوئی دنیا چاہ کر نہیں روک سکتی۔ تو کوئی بھی ایسا کام ہو تو اللہ پاک اس میں مانا کہ آپ کی ترقی کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں جو اسے تکلیف آ جائے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ میں اس سے یہ چیزیں لے لوں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتری، مانا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ کا امتحان ہے۔ اور اگر وہ دنیا داری کے پیچھے پہ لگ جاتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو سامنے رونے لگ جاتا ہے، تو وہ سمجھو کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اور پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو دوسروں کے دروازے پہ جائے گا پھر وہ وہیں کا رہے گا۔ جو دنیا سے مانگتا ہے اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے اللہ پاک تھوڑے میں ہی بہت کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی پریشان مت ہوئیے گا، صبر کیجئے گا اور شکر کیجئے گا۔ پھول ٹوٹ جاتے ہیں پھر نئی بہار آ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے پھر دن آ جاتے ہیں، یہ سب زندگی کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اللہ کو یاد رکھیے۔